السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالفقار علی مجلس اقبال لندن کی جانب سے۔ آج ایک بار پھر ہم آپ کو سنڈے کا جو ہمارا سیشن ہوتا ہے پروفیسر شریف بکا صاحب کے ساتھ، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پروفیسر شریف بکا صاحب ہمارے ساتھ آج پھر تشریف فرما ہیں، اور آج ایک اور خوبصورت شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ وہ شعر کیا ہے؟ وہ ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی ہے راحت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو میں جناب دعوت دوں گا پروفیسر شریف بکا صاحب کو کہ وہ آج کی اس محفل کا آغاز کریں۔ فرمائیے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کلام، آج کا علامہ اقبال کا جو شعر ہے وہ آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ یہ بڑا اہم شعر ہے۔ اس میں علامہ اقبال نے یہ بیان کیا ہے کہ جو لیڈر ہے، کاروان مختلف ہوتے ہیں، کاروباری کاروان جا رہا ہے اور دوسرے معاشی ہے، مذہبی کاروبار بھی جا رہے ہیں، تو وہ کاروان مختلف شکلیں کاروانوں کی۔ ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کی جو رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کے آگے آگے جو چلنے والے ہیں، علامہ اقبال نے ان کی وہ تین نمایاں ترین جو خوبیاں وہ بیان کی ہیں کہ ان کی نگاہ بلند ہونی چاہیے، یعنی ان کے جو خیالات ہیں، افکار ہیں، نظریات ہیں، وہ بڑے عرفہ، اعلیٰ اور بلند ہوں گے۔ اور دوسری بات جو ہے کہ ان وہ دل نواز بات کریں، اپنے ساتھ جو قافلے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس میں جی ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے بیچارے جو کہ ذرا تھوڑے سے کم سمجھ، تو یہ ہے کہ دل نواز وہ دل کو موہ لینے والی باتیں کرے، کسی کی دل شکنی نہ کرے۔ اپنے جو سفر والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو وہ دل نواز ہو، ان کے دل کو نوازیں، ان کے دل کو خوش رکھیں، ان کے دل کو موہ لیں اور وہ باتیں کریں تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ اور تیسری بات جو چیز ہے کہ اس کے بعد اس کی جاں پر سوز ہو، وہ مطلب ہے جو کاروان ہے کا لیڈر جو ہے، سردار ہے، اس کے اندر حرارت ہونی چاہیے۔ حرارت سے مراد یہ ہے کہ جو مقصد ہے اس کے لیے شدید لگن ہونی چاہیے اور پورا جذبہ کہ ہم نے فلاں منزل پہ جانا ہے، جو بھی منزل ہے اس کے لیے اس کے اندر ایک جذبہ ہو، ایک ولولہ ہو اور آتشی خیالات ہوں، وہ کمزور ہمت نہ ہو جائیں۔ تو یہ تین چیزیں بیان کی علامہ نے، اور یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو میر جو ہے وہ ہے لیڈر، سردار۔ تو کاروان کا جو سردار ہے، جو لیڈر ہے، اس کا جو سفر جو کر رہا ہے، جس منزل پہ اس نے جانا ہے، منزل پہ اس کی نگاہ ہو اور نگاہ بلند ہو، بڑے اعلیٰ خیالات ہوں، اچھا مقصد ہو جس کے لیے وہ سفر کر رہا ہے، کاروان جو جا رہا ہے، اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے اندر یک نگاہی پیدا ہونی چاہیے۔ وہ لیڈر کے ساتھ ہم نگاہ ہوں، ان کے ساتھ متفق ہوں اور ان کی فالو کرنے والے ہوں جائیں۔ یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں اس میں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علامہ نے یہ بات تو کہہ دی، لیکن یہ ہے کہ کیا وہ ذمہ داری صرف لیڈر کی ہے یا کہ لوگ جو کاروان کے والے ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ لیڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیزیں ان کے اندر ہوں۔ اب جو جن لوگوں کی قیادت کا وہ کر رہا ہے ان کے اندر بھی وہ جذبات ہونے چاہیے، ان کے اندر بھی وہ ایک بلبلہ ہونا چاہیے کہ ہم فلاں منزل پہ جانا ہے، یہ ہمارا نصب العین ہے، اس نصب العین کو ہم نے حاصل کرنا۔ اگر کسی کاروان کے جو لوگ ہیں ان کے اندر وہ جذبہ نہ ہو، بلبلہ نہ ہو، اور وہ اپنے جو لیڈر ہے صحیح قسم کا اس کے ساتھ وہ ساتھ نہ دیں، تعاون نہ کریں، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کو الزام نہیں دیا جا سکتا ایک طرف کو۔ اس میں دونوں طرف سے جو سلسلہ ہے ان کو کے اندر بھی وہی چیز ہونی چاہیے کہ وہ بھی اپنے امیر جو ہے کاروان کا جو لیڈر ہے اس کے نصب العین کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر وہ لوگ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے یا وہ سب جو اپنا کاروان والے ہیں ان کے اندر کچھ انتشار پیدا خود ہو جائے تو ظاہر ہے کہ جو لیڈر ہے وہ ذمہ دار صرف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جن لوگوں کی وہ رہنمائی کر رہا ہے۔ اس طرح اگر وہ غلط لوگ ہوں گے
غلط ان کی نگاہ ہوگی، اتفاق نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ جیسے وہ عوام ہوں گے ویسے ان کے لیڈر ہوں گے، کیونکہ وہ آسمان سے تو آنے نہیں، وہ تو انہی میں سے لوگ آتے ہیں۔ تو اس لیے لیڈر کی جو ہے، جو لیڈر ہے کاروان کا جو ہے، اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اور جن لوگوں کی وہ رہنمائی کر رہا ہے ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پوریا کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اپنے نصب العین کو حاصل نہیں کر سکتے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ لیڈر جو ہے اس کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور خود اپنی جو خرابیاں ہیں خود اپنے آپ اصلاح نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاک اور صاف ہو اور ہم جو جی چاہیں وہ کریں۔ تو ایسا نہیں ہوتا گا۔ جیسے العوام کا نام، جیسے عوام ہوں گے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو چلنے والے ہیں، لوگ جس کو چلائیں، لیکن ان کے اندر بھی وہی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ اس کا جو لیڈر کر رہا ہے، نصب العین ہے۔ اگر غلط نصب العین ہے تو وہ الگ بات ہے، آپ تنقید کریں لیکن محبت کے ساتھ۔ وہ دل نواز ہے، آپ کو بھی دل نواز ہونا پڑے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، چونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے عوام ہوں گے ویسے ہی ان پر حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ بالکل تو لوگوں کا بھی بالکل ان کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، دونوں مل کر کریں، قوم اور ملک کے لیے یا کسی پارٹی کے لیے، کسی جماعت کے لیے، وہ یہی چیز ہے کہ ان کے اندر یک نگاہی ہو، ایک پورا ولولہ ہو، جذبہ ہو، اور ان کو اس مسئلہ نصب العین پہ، اس منظر پہ ہم نے پہنچ رہا ہے۔ اگر وہ چیزیں نہ ہوں گی ان کے اندر تو ظاہر ہے کہ وہ کاروان جو ہے وہ منزل پر نہیں پہنچ سکے۔ نہیں پہنچے گا۔ تو مجھے یاد آ گیا وہ کہا جاتا ہے کہ if the blind lead the blind both shall fall into the ditch۔ بالکل اندھا جو ہے وہ اندھوں کی رہنمائی کرے گا، تو یہی ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ان میں سے ان کی نگاہیں جو ہے وہ کھلی ہونی چاہیے، بینا ہونا چاہیے، نابینا نہیں ہونا چاہیے۔ نابینا کی اگر نابینا کرے گا اصلاح تو ظاہر وہ کیا ہوگا، وہ بھی پریشان ہوں گے اور وہ بھی پریشان ہوگا، دونوں اس میں کھائی میں جا گئے۔ تو یہ وہ جو چیز تھی، علامہ نے اس بات میں کہا ہے کہ کسی قوم یا ملک کے لیے ترقی کرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو نصب العین ہے وہ صحیح ہو۔ نمبر 2، ان کے اندر آپس میں باہمی اتحاد ہو۔ تیسری چیز ہے کہ ان کی یک نگاہی ہو، وہ ایک دوسرے ان کا ساتھ دیں، ان کی بات مانیں۔ ہاں اگر وہ غلط کریں تو اس کو اصلاح کریں، بالکل کرنی چاہیے۔ عوام کو بھی جو ہے نا جی، یہ کہ عوام کا جو اپنے آپ کو کہیں گے ہم تو بری ذمہ ہیں، اب ہمارے اوپر فرشتے آ جائیں، تو وہ بات نہیں ہوگی۔ دونوں کی ذمہ داریاں، لیڈر کی بھی اور جن لوگوں کی وہ لیڈ قیادت کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ وہ صرف ایک ہی پارٹی کو جو ہے متون کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ خراب ہیں، یہ لوگ خراب ہیں۔ بھئی خرابی آپ جو ہے، اگر وہ ان کے اندر خرابی ہے تو آپ تو نہ خراب ہوں، آپ تو اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہے۔ اقبال نے بار بار وہ کہا ہے کہ جیسے وہ لوگ ہوں گے ویسے آپ ہوں گے ان کے۔ تو قوم کے لیے یہ رہنمائی، وہ قومیں جو کہ ترقی کر رہی ہیں ان کے اندر وہ یک نگاہی ہے۔ لیڈر ہیں، عوام ہے، عوام بھی اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ بار بار جو ہے لیڈر جو ہے ان کو وہ منع کر کے یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ بھئی ان کو اپنے اندر بھی تو ایک جذبہ ہونا چاہیے، اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی ٹھیک ہوں۔ اگر وہ ٹھیک ہوں گے تو ظاہرہ معاشرہ ٹھیک ہوگا، اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ ایک آدمی جو ہے وہ کہاں وہ کر سکیں گے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے اس کو وہ علامہ اقبال نے زور دیا ہے کہ لیڈر اور وہ لوگ جن کو وہ لیڈ قیادت کر رہا ہے، ان دونوں کو جو ہے ان کی ذمہ داریاں ہیں، اخلاقی طور پر، قومی طور پر، مذہبی طور پر، کہ آپس میں اتحاد ہو۔ زیادہ گروہوں میں تقسیم ہو جانا تو ظاہر ہے کہ وہ انتشار ہوگا۔ یک نگاہی جو ہے وہ وہی ہے کہ ایک یک نگاہی، کل مومن اخوہ، تمام جو اہل ایمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور وہ بھائی بھائی ہوں گے تو کام تب چلے گا۔ اگر وہ ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوری نہیں کریں گے تو کام وہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ ہے جی وہ علامہ کا پیغام، جو کہ وہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان الفاظ میں بیان کروں۔ بہت شکریہ محمد شریف بکا صاحب جناب، بڑا اچھا خلاصہ ہے کہ آپ نے گربان میں کوئی نہیں دیکھتا، دوسروں کی طرف نظر ہوتی ہے۔
تو لیڈروں کی طرف بھی توجہ دیتے رہیں، اپنی طرف بھی دے دیں تو حالات کافی بہتر ہوں گے. تو امید ہے کہ ناظرین اور آپ کو یہ پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا. تو پلیز اپنے خیالات ہمیں ضرور نوازیں. یہ فیس بک پہ بھی ہوگا اور یوٹیوب پہ بھی ڈالا جائے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اگلے اتوار کو پھر ملیں گے. السلام علیکم.